بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز محترم ناظرین اکرام، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بے شک اللہ اور اس کے ملائکہ سحری کھانے والوں پر رحمت بھیجتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتنے ہیں روزے دار جن کو سوائے بھوکا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ہیں شب بیدار رات کو جاگنے والے جن کو سوائے جاگنے کے کوئی چیز نہیں ملتی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سحری کھایا کرو، سحری میں برکت ہے۔ رمضان یہ رمض سے ہے جس کے معنی ہیں جل جانا۔ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں گناہ جل جاتے ہیں۔ عام الفاظ میں رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کا بندہ اس مبارک مہینے میں روزے رکھے، اپنے آپ کی حفاظت کرے، گناہ نہ کرے، عبادتوں میں وقت گزارے، تراویح کی نماز پڑھے، قرآن عظیم الشان کی تلاوت کرے، ذکر و اذکار میں مشغول رہے، اللہ اس ماہ مبارک کی فضیلت سے، برکت سے اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ علماء کہتے ہیں کہ رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ روزوں کی برکت سے، اس ماہ مبارک کی برکت سے اللہ اس کے نفس کو جلا دیتے ہیں۔ سامعین حضرات، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے لوگوں تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا۔ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ۔ علماء نے بیان کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنی امتیں آئیں، اللہ نے ان امتوں میں روزے کا فرضیت کا حکم نازل کیا۔ حضرت آدم علیہ السلام پر ہر ماہ کی 13، 14، 15 جس کو ایام بیض کہا جاتا ہے، روزوں کی فرضیت کا حکم تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام پر یوم عاشورہ کا روزہ فرض تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم یا داؤد علیہ السلام تواتر کے ساتھ روزہ رکھا کرتے تھے۔ ایک دن روزہ رکھتے، ایک دن افطار کرتے، گویا کہ یوں سمجھ لیجئے سال میں 6 مہینے روزہ رکھتے، 6 مہینے افطار کرتے تھے، یعنی بغیر روزے کے گزارتے تھے۔ سال میں 6 مہینے روزے رکھنا اور 6 مہینے افطار کرنا، بغیر روزہ رکھے گزارنا حضرت داؤد علیہ السلام کی قوم پر تھا۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم جن پر 40 روزوں کی فرضیت کا حکم ہوا ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی قوم آج بھی مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھا کرتی ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت نوح علیہ السلام نے روزہ رکھا، حضرت داؤد علیہ السلام نے روزہ رکھا، ان کی امتوں نے روزہ رکھا،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی روزہ رکھا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں، اے لوگوں، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی پرہیزگار بن جاؤ. حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر عاقل بالغ مرد و عورت غیر معذور شخص پر رمضان المبارک کے روزے رکھنا فرض ہے. اور اللہ کی شان کہ اللہ نے اس امت کو رمضان المبارک میں وہ نعمتیں عطا فرمائی جو پچھلی امتوں کو نہیں ملی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک میں اس امت پر اللہ نے 5 نعمتیں عطا فرمائی ہیں. رمضان مبارک میں جو بندہ روزہ رکھتا ہے وہ 5 نعمتیں اس کو حاصل ہوتی ہیں. پہلی نعمت، روزے دار کی منہ کی بدبو مشک سے زیادہ قیمتی ہے. دوسری نعمت، سمندر کی مچھلیاں روزے دار کے لیے دعا کرتی ہے. تیسری نعمت، دن رات میں اللہ روزے دار کی دعاؤں کو قبول فرما لیتے ہیں. چوتھی نعمت، اللہ رمضان المبارک کی برکت سے سرکش شیاطین کو قید فرما دیتے ہیں. پانچویں نعمت، اللہ روزے دار کی فضیلت سے روزانہ روزے دار کے لیے جنت کو مزین فرماتے ہیں. آپ حضرات جانتے ہیں کہ رمضان مبارک کے روزے چاہے گرمی میں ہوں، چاہے سردی میں ہوں یا بارش میں ہوں، روزے رکھنا فرض ہے. اگر آپ مسائل پر غور کریں آپ کو پتا چلے گا کہ اگر محنت مزدوری کرنے والا شخص ہے اس کو بھی روزہ چھوڑنا جائز نہیں ہے. اور ہم نے سنا ہے کہ ہر عاقل بالغ مرد غیر معذور شخص و عورت پر رمضان کے روزے رکھنا فرض ہے. بہانے سے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے. ورنہ آپ کو معلوم ہے جو نعمتیں رمضان میں ملنے والی ہیں وہ اس سے محروم ہو جاتا ہے. اور اکابرین کی اگر زندگی دیکھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ رمضان المبارک کو ایسا گزارتے تھے جیسا کہ وہ ان کے زندگی کا آخری رمضان المبارک ہو. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ رمضان کا ایک روزہ چھوڑ دے، اللہ اس کی عمر اگر بڑھا دے، قیامت تک اس کی عمر ہو جائے یا پھر قیامت تک وہ روزے رکھتے جائے، تو رمضان کی ایک نعمت کو بھی وہ حاصل نہیں کر سکتا جو رمضان میں روزے داروں کو رمضان کے مہینے کی برکت سے جو نعمتیں ملتی ہیں، جو برکتیں ملتی ہیں. غیر رمضان میں اگر پورا سال روزے رکھ لے یا قیامت تک اس کی عمر طویل ہو جائے وہ نعمتیں اور برکتیں حاصل نہیں کر سکتا. لہذا رمضان مبارک کے ایک ایک لمحے کو عبادت میں گزاریں. روزے ہر کوئی رکھے، روزے فرض ہیں. بہانے سے روزے چھوڑ نہیں سکتے ہیں، روزے رکھنا فرض ہے. ہمارے معاشرے میں ایسا معمول بن گیا کہ بہانے سے، کبھی بیماری کی وجہ سے اگر واقعی معذور ہے، اگر روزہ رکھنا اس کے لیے مشکل ثابت ہوتا ہے، اس کا جانی نقصان ہوتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے روزہ رکھنا معاف ہے. ورنہ بہانے سے روزہ چھوڑنا بالکل معاف نہیں ہے. حدیث جبرائیل بھی آپ کو معلوم ہے، بہت زیادہ مشہور حدیث ہے، طویل ہے، مختصر مفہوم میں آپ کو سناتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ممبر پر آپ تشریف لائے اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو آپ نے بلایا، آپ جب ممبر پر پہلے زنے پر قدم رکھے تو آپ نے کہا آمین. صحابہ نے پوچھا، طویل حدیث ہے، مختصر بتلا رہا ہوں کہ اللہ کے نبی آج نیا عمل ہوا، پہلے ہم نے نہیں دیکھا تھا. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جب ممبر کے میں نے پہلے زنے پر
پہلے سیڑھی پر قدم رکھا تو جبرائیل امین میرے پاس آئے اور کہا کہ ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان المبارک کا مہینہ پائے، روزے نہ رکھے، رمضان کی برکتوں کو حاصل نہ کرے، اپنی مغفرت نہ کروائے، عبادتوں میں وقت نہ گزارے، تو ہلاک ہو جائے وہ شخص، برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کی نعمتوں سے مالا مال نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی۔ آپ اندازہ لگائیے کہ ملائکہ کے سردار حضرت جبرائیل امین علیہ السلام نے دعا کی اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کی مہر لگائی۔ کیا اس شخص کی ہلاکت میں کوئی بھی شبہ ہو سکتا ہے؟ اللہ سے دعا فرمائیے کہ اللہ ہم تمام کو رمضان المبارک کے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور رمضان کا اکثر و بیشتر حصہ عبادتوں میں گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔